أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا من الذين هادوا ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے یحرفون الکلمہ بدل ڈالتے ہیں تبدیل کر دیتے ہیں بات ام مواضع اپنی اصل جگہ سے ویقولون اور کہتے ہیں سمعنا وعصینا ہم نے سن لیا اور نافرمانی کی ہم نے واسمع اور آپ سنیں غیر مسمعین نہ سنایا جائے آپ کو ورائنا اور ہماری رعایت کریں اللیم بالسنتہم یہ کہتے ہیں ٹیڑھی کر کے اپنی زبانیں وطعنا فی الدین اور دین میں طعنہ زنی کرتے ہیں ولو انہم قالوا اور اگر بے شک وہ لوگ کہتے سمعنا واطعنا کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا واسمع وانظرنا اور سنیے ہماری بات اور ہمارا لحاظ کیجئے لکان خیر لہم البتہ بہت بہتر ہوتا ان کے لیے واقوم اور زیادہ درست بات ہوتی ہے ولیکن لعنہم اللہ اور لیکن لعنت کی پھٹکار کی ان پر اللہ نے بکفرہم ان کے کفر کے سبب فلا یؤمنون الا قلیلا بس نہیں ایمان لاتے وہ مگر تھوڑے یا ایھا الذین اے وہ لوگو اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی آمنوا بما نزلنا ایمان لاؤ اس کتاب پر جو ہم نے اتاری مصدقا تصدیق کرنے والی ہے لما معکم اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے من قبل اس سے پہلے ان نطمسا کہ ہم مٹا دیں وجوہن چہرے فنردہا پھر ہم انہیں پھیر دیں علی ادبارہا ان کی پیٹھوں پر او نلعنہم یا ہم ان پر لعنت کر دیں کما لعنا جیسے ہم نے لعنت کی پھٹکار کی اصحاب السبت ہفتے والے لوگوں پر وکان امر اللہ مفعولا اور ہے اللہ کی بات طے شدہ ان اللہ لا یغفر بے شک اللہ نہیں بخشتے یشرک بھی یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے ویغفر اور وہ بخش دیں گے ما دون ذالک جو اس سے نیچے نیچے گناہ ہوگا لمن یشاء جسے چاہیں گے
وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو کوئی شریک ٹھہرائے اللہ کے ساتھ کسی کو، فَقَدِ افْتَرَىٰ، پس تحقیق اس نے باندھا گھڑا، اسمًا عظیما، بہت بڑا گناہ۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف، یُزَکُّونَ أَنفُسَهُم، جو پاکی بیان کرتے ہیں اپنے آپ کی، بل اللہ یزکی، بلکہ اللہ ہی پاک کرتے ہیں، من یشاء، جسے چاہتے ہیں، ولا یظلمون فتیلا، اور نہیں ظلم زیادتی کی جائے گی ان پر، فتیلا، دھاگے برابر بھی۔ انظر، دیکھیے، کیف یفترون، کیسے افترا کرتے ہیں، باندھتے ہیں، علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ، وکفا بہ اسما مبینا، اور کافی ہے یہ گناہ واضح کھلا ہوا۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں فرمایا کہ جو اہل کتاب ہیں انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کیا اور دنیا کو گمراہی پہ ڈالنا چاہتے ہیں، ان کی خرابیوں کا یہاں تھوڑا سا وضاحت سے بیان ہے۔ فرمایا من الذین ہادوا، یہودیوں میں ایسے لوگ بھی ہیں، یحرفون الکلم عن مواضع، جو بات کو اپنی اصل جگہ سے پھیر دیتے ہیں، بدل ڈالتے ہیں، یعنی اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں، رد و بدل کرتے ہیں، معنن بھی اور لفظاً بھی۔ معنی کے لحاظ سے کہ کتاب اللہ کو کی جو مراد ہے اس مراد کو بدل دیتے تھے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود تھیں، لیکن کہتے ان سے یہ مراد نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے فلاں ہے۔ تو جو اصل کتاب اللہ کی مراد ہے اس سے الٹ مراد لیتے، یہ کتاب اللہ کے معنی کی تحریف اور لفظوں کی تحریف۔ آگے ذکر آ رہا ہے کہ رائنا کو بدل کے اس لفظ کو الٹ کر کے پڑھا کرتے تھے، تو فرمایا یہودی ایسے ہیں، یحرفون الکلم عن مواضع، بدل ڈالتے ہیں بات کو اس کی جگہ سے، اصل موقع سے، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، جب انہیں کہا جاتا تمہاری کتاب میں آخری نبی کی نشانیاں موجود ہیں، یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو، آخری نبی کے تذکرے ہیں، تو یقولون کہتے سمعنا، ہم نے سن تو لیا، تمہاری بات ٹھیک ہے، ہماری کتاب میں ہے، لیکن وعصینا، ہم مانیں گے نہیں۔ اس سے مطلب یہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ نہیں، تو مانتے نہیں تھے۔ واسمع غیر مسمع، اور حضور کے بارے میں کہتے آپ سنیں، غیر مسمع، آپ کو سنائی نہ دیا جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برائی کے الفاظ بولتے کہ آپ سنیں کہ آپ کو سنائی نہ دے، یعنی آپ کے نعوذ باللہ کان بہرے ہو جائیں کہ آپ سن نہ سکیں۔ وَرَائِنَا لِجَنْبِ أَلْسِنَتِهِمْ، اور رائنا کا لفظ بولتے تھے اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کرتے ہوئے۔ اصل میں یہ ہوتا تھا کہ حضور کی مجلس میں لوگ آ کے بیٹھتے تھے، اس میں ذہین لوگ بھی ہوتے تھے، غبی لوگ بھی ہوتے تھے، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے جن کو حضور کی بعض موقعوں پہ بات سمجھ نہ آتی، تو وہ حضور سے عرض کرتے تھے رائنا یا رسول اللہ، کہ ہماری رعایت کریں، ہمارا تھوڑا سا لحاظ کریں، یعنی اس بات کو دوبارہ کہہ دیں، تو اس کے لیے لفظ رائنا کا لفظ استعمال کرتے۔ اور یہ یہودی جو مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، کیونکہ یہ منافقت کے روپ میں آتے تھے، حضور کے پاس صحابہ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے اور نمازیں بھی پڑھتے تھے، صحابہ کے ساتھ مسجد میں رہتے تھے، لیکن منافقت کے ساتھ۔ تو یہ کیا بولتے مجلس میں، یہ اس کو رائنا کو زبان نے کھینچ کر ٹیڑھا کر کے رائنا یا رسول اللہ یوں بولتے اس لفظ کو،
اور اس کے معنی بگڑ جاتے تھے۔ راعینا اس کو جب زبان کھینچ کے پڑھتے تو اس کے معنی بنتے راعینا کا ایک معنی ہوتا ہے کہ رعونت سے یہ لفظ ہے کہ نعوذ باللہ متکبر مغرور آدمی، اور دوسرے راعینا کے معنی چرواہے کے بھی ہوتے ہیں اور اس کے معنی احمق اور بے وقوف کے بھی ہوتے ہیں۔ تو جو اس لفظ کو کھینچ کے پڑھتے تھے تاکہ اس لفظ کا جو غلط معنی بے ادبی والا ہے وہ بنے، یہ ان کی شرارتیں ہوتی تھیں۔ تو راعینا لجن بالسنتہم، اور کہتے راعینا لجن ٹیڑھا کر کے بے السنتہم اپنی زبانوں کو، وطعنا فی الدین، اور دین میں طعنہ زنی کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے دین کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرتے، جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ایک دفعہ انہوں نے پکڑ لیا۔ اب بڑے ضعیف العمر آدمی تھے، بہت لمبی عمر پائی، لکھا آپ کے زمانے میں 250 سال کی کم و بیش عمر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے پائی، لیکن اللہ نے صحت تندرستی ایسی دی تھی کہ 250 سال کی عمر میں بھی ایسے توانا نظر آتے جیسے 70 سال کے ہیں، ایسی صحت تندرستی تھی۔ پکڑ لیا اور بٹھایا، کہا کہ کیسے تم عجیب آدمی ہو، پہلے کتنے اچھے مذہب میں تھے، چھوڑ کے تم اس اسلام میں، کیا خوبی تمہیں نظر آئی؟ اس میں دیکھو کہتے ہیں کہ یوں استنجا کرو اور اس میں ڈیلا استعمال کرو، یہ کرو فلاں کرو، استنجے کی باتیں ظاہر ہے شریعت نے بتائی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے احادیث میں ذکر موجود ہے۔ تو یہ کوئی دین ہے؟ ایسی باتیں عجیب عجیب اس میں بتائی جاتی ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہی تو خوبی کی باتیں کہ دین اسلام استنجے تک کی باتیں سمجھا رہا ہے، پاکی، تاکہ لوگوں میں صفائی ستھرائی پیدا ہو اور پاکیزگی ان کی زندگیوں میں آئے۔ تو اس طرح مختلف باتوں کو لوگوں میں کرتے تھے تانے کی شکل میں، وطعنا فی الدین، اور دین میں تانا زنی کرتے تھے لوگوں کو بدزن کرنے کے لیے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور اگر یہ لوگ اس لفظ کی جگہ سمعنا وعصینا کی جگہ یوں کہتے سمعنا وأطعنا کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا، یعنی تم سچ کہہ رہے ہو، ہماری کتابوں میں یہ موجود ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ وسما، اور یوں کہتے کہ آپ سنیں، ونظرنا، اور ہماری رعایت کریں، یعنی گفتگو میں حضور سے اگر بات دوبارہ کہلوانا چاہتے ہوتے تو یہ الفاظ کہہ کے حضور کو متوجہ کرتے، وسما ونظرنا۔ پہلے تو تھا نا وسما غیر مسمعن کہتے تھے اور ورائنا کہتے، تو ونظرنا اس کی جگہ کہتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ بات ان کے لیے بہت بہتر ہوتی، وَأَقْوَمُ، اور بہت درست بات ہوتی۔ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، اور لیکن لعنت کی اللہ نے پھٹکار کی ان پر ان کے کفر کی وجہ سے۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، پس ایمان نہیں لائیں گے ان یہودیوں میں مگر بہت تھوڑے۔ ایسا ہی ہوا، کچھ لوگ ان میں ایمان لائے، باقی سب کے سب اسی حالت پہ مر گئے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا، اس سے معلوم ہوا کہ جو انسان حق کو سمجھ کر کے حق پہ نہیں آتا بلکہ الٹا اس کی مخالفت کرتا ہے، اس کو کبھی ہدایت نہیں ملتی، یہ آدمی ہدایت سے محروم رہتا ہے۔ تو آج بھی اگر کوئی انسان حق کو سمجھ کر حق کو ٹھکرائے اور گمراہی کی راہ کو اختیار کرے تو اس کو کبھی بھی ہدایت نہیں مل سکتی، کیونکہ وہ جانتے ہوئے حق کے خلاف چل رہا ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ، آمنوا بما نزلنا، ایمان لے آؤ، بما اس کتاب کے ساتھ، نزلنا جو ہم نے اتاری اس قرآن کی شکل میں، مصدقا لما معکم، یہ کوئی انوکھی کتاب نہیں ہے، کوئی ایسی نہیں کہ جو اس دنیا میں کوئی نئی کتاب آئی ہو، بلکہ یہ مصدقا لما معکم، تصدیق کرنے والی ہے تمہاری پہلی کتابوں کے مضامین کی۔ تمہارے پاس تورات موجود ہے، عیسائیوں کے پاس انجیل موجود ہے، اس میں جو مضامین ہیں قرآن ان کی تائید کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے۔ یعنی جیسے پہلی کتابیں
آسمانی وحی ہے، تم بھی مانتے ہو، تو یہ بھی اسی طرح ان کا تائید کرنے والا، ان کے مضامین کو دہرانے والا ہے، یہ بھی اللہ کی وحی ہے۔ من قبل ایمان لے آؤ، اس سے پہلے النطمس وجوہا، کہ ہم مٹا دیں، مسخ کر دیں تمہارے چہرے حق کو ٹھکرانے کی پاداش میں، فنردھا علی ادبارہا، پھر ہم پھیر دیں چہروں کو پیٹھوں کے اوپر، یعنی اب تو چہرہ انسان کا سینے کی طرف ہے، تو ہم سزا میں اس کو پھیر کر تمہاری پیٹھ کی طرف چہرے کو کر دیں، اس طرح بگاڑ دیں تمہاری شکلیں، اس سے پہلے باز آ جاؤ، ایمان پر آ جاؤ، او نلانا، یا ہم ان پر پھٹکار کریں، کما لانا، جیسے ہم نے پھٹکار کی اصحاب السبت ہفتہ والوں کے اوپر۔ یعنی یہودیوں کے بڑے جو تھے انہوں نے ہفتہ کے حوالے سے کوتاہی کی، ہفتہ ان کی عبادت کا دن تھا اور ان کے لیے منع تھا عبادت والے دن کوئی کام شغل تجارت کام کاج نہیں، صرف عبادت، جیسے ہمارے لیے سنت میں مقدس دن جمعہ کا ہے، لیکن ہمارے لیے پورا دن ہی اللہ نے رکھا، دن کا کچھ حصہ، بس صرف اتنا ٹائم کہ جو خطبہ اور اذان کا ٹائم ہے، وہ گھنٹہ 2 گھنٹہ، اس کے سے پہلے بھی کاروبار کر سکتے، اس کے بعد بھی حکم ہے کہ تم پھر کاروبار، لیکن ان کے لیے پورا دن کاروبار ممنوع تھا۔ انہوں نے اس میں ہیلا کیا اور ہیلا کر کے اس دن میں بھی مچھلیاں پکڑی، مچھلیوں کا کاروبار کرتے تھے، تو اس کی سزا میں اللہ جل شانہ نے ان کی شکلیں بدل دی، ان کے جوانوں کو اللہ نے بندر بنا دیا اور بوڑھوں کو خنزیر کی شکل دے دی، اور یوں 3 دن تک بندر اور خنزیر اللہ نے بنائے رکھا، 3 دن کے بعد پھر سب کو مار دیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، غالباً یہ حدیث مبارکہ بخاری، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں بھی قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا، میری امت کے اندر بھی کچھ لوگوں کو بندر اور خنزیر کی شکلیں دے دی جائیں گے، ان کی شکلیں بھی مسخ ہوگی۔ پوچھا گیا کہ وہ کافر ہوں گے؟ فرمایا نہیں، یصلون یصومون ویحجون، وہ مسلمان ہوں گے، نمازی ہوں گے اور روزے دار ہوں گے، حج کرنے والے ہوں گے، اس کے باوجود ان کی شکلیں خنزیر اور بندروں کی بنائی جائیں گی۔ تو پوچھا گیا کس وجہ سے، کس گناہ کی پاداش میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو گانے باجے کے شوقین ہوں گے، رات کو گانے باجے کا شغل کر کے سوئیں گے اور صبح اٹھیں گے تو ان کی شکلیں خنزیر اور بندروں کی بنی ہوئی ہوں گی۔ تو آج دیکھ لیں مسلمان کا شغل ہی ہے، کانوں میں ٹوٹی لگائی ہوئی ہے اور جیب میں وہ آلہ رکھا ہوا ہے اور اس میں گانے لگے ہیں، کام کاج کر رہا ہے اور ساتھ گانے سن رہا ہے، اور کوئی اس کا وقت ایسا نہیں گزرتا جو گانے کے بغیر، اور رات کو بھی سونے سے پہلے ٹوٹی کان میں لگا کے گانے سنتے سنتے سو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ نمازی بھی ہوں گے، روزے دار بھی ہوں گے، حاجی بھی ہوں گے، لیکن گانے باجے کے شوقین اور شیدائی ہوں گے، اور اس حالت میں ان کی شکلیں ایک وقت آئے گا اللہ خنزیر اور بندر کی بنا دیں گے۔ تو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے انسان کو، ایسی چیزوں کا شوق جو اللہ کا غضب دلانے والی خدا کی نافرمانی کا باعث ہے، وہ شوق نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور یہ بات اللہ کی طے شدہ ہے، جو خدا کا باغی بنے گا، سرکش بنے گا، اللہ اس کو دنیا میں بھی کبھی سزا دیتے ہیں، اور آخرت کے لیے تو بہت بڑا ان کے لیے وبال، اور آخرت میں بہت بڑا ان کے لیے عذاب اللہ نے رکھا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا بے شک اللہ نہیں معاف کریں گے اس کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، یعنی شرک کا گناہ اللہ معاف نہیں کریں گے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور معاف کر دیں گے اس سے نیچے جو گناہ ہیں، لمن یشاء جس کے لیے چاہیں گے، تو کسی کو وہ گناہ معاف کر کے سیدھے جنت میں بھیج دیں گے، اور کسی کو جو چھوٹے گناہ اس شرک سے کم درجے میں ہیں ان کی سزا میں کچھ عرصے کے لیے دوزخ بھیجیں گے، پھر جنت میں لے جائیں گے، لیکن جو شرک پہ مر گیا اس کو کبھی جنت نصیب نہیں ہوگی، اس کی کوئی معافی کی صورت نہیں ہے۔
اور شرک یہی ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو اس کا شریک بنانا۔ اللہ کی جو صفات ہیں، وہ عالم الغیب ہے، وہ مختار کل ہے، اور وہ سمیع و بصیر ہے، دور و نزدیک کی ہر وقت ہر ایک کی سننے والا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، اولاد دینے کا اختیار اسی کو ہے، پوری کائنات میں تصرف اسی ذات کا چلتا ہے۔ یہ سب اللہ کی صفات ہیں۔ ان صفات میں کسی کو شریک بنانا، خواب اللہ کا کوئی برگزیدہ بندہ ہی کیوں نہ ہو، یہ شرک کہلاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کی معافی نہیں، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے، فَقَدْ افْتَرَىٰ اسْمًا عَظِيمًا، پس تحقیق اس نے افتراء کیا، گھڑا، اور اس نے افتراء کیا اسمًا عظیما، بہت بڑے گناہ کا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان کی طرف جو اپنے آپ کو پاک بتلاتے ہیں، اپنی پاکی، اپنی مدح سرائی کرتے ہیں، جیسے یہودی کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباء، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم خدا کے چہیتے اور محبوبین ہیں، تو اپنے منہ کہتے کہ ہم اللہ کے محبوبین ہیں۔ فرمایا کہ بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ ہی پاک بنائے جس کو چاہیں، ولا یظلمون فتیلا، اور نہیں وہ لوگ زیادتی کیے جائیں گے فتیلا، دھاگے کے برابر بھی، یعنی قیامت کے دن جو جو کیا اس کے مطابق حساب ہوگا۔ فتیل کہتے ہیں عربی میں کھجور کی گٹھلی، اس کے بیچ میں ایک لائن ہوتی ہے، اس لائن کے اندر باریک سا دھاگا ہوتا ہے، اس دھاگے کو فتیل کہا جاتا ہے۔ اور ایک خطمیر کا لفظ ہے قرآن پاک میں، خطمیر کہتے ہیں کھجور کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے باریک سی، اس کو خطمیر کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ انظر کیف یفترون، دیکھیے کیسے وہ گھڑتے ہیں، علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ، وکفی بہ اسما مبینا، اور کافی ہے یہ ان کا عمل کھلے ہوئے گناہ کے لحاظ سے۔ تو اللہ پر جھوٹ کہ شرک کر کے نعوذ باللہ کہتے کہ ہم اللہ کے چہیتے اور محبوبین ہیں، اور یہ کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، یہ ان کا جھوٹ تھا اللہ کی ذات کی نسبت سے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے خدا کی ذات کی طرف ایسی باتوں کی نسبت کرنا۔ وآخر دعوانا